ڈاکٹر صاحب آج وارث علی صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو میلاد ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کا ثبوت ملتا ہے جو یہ خوشی منائی جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کے حوالے سے کچھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے مدعو کیا، بلایا. آپ کا اور ادارے کا شکر گزار ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں آج گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میلاد کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر خود اپنے میننگ واضح کرتا ہے کہ اس سے مراد ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہونے والے مختلف خارق عادت واقعات، یعنی جو عام روٹین میں نہیں ہوتے، ان کا ذکر کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی شانیں بیان کرنا اور مولود کا ذکر کرنا. بالعموم یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں تک اس کا ذکر آپ نے کہا کہ جی قرآن پاک کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر اور ہماری اسلامی تاریخ کے اندر اس کی کیا روایت ہے، تو اگر ہم قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو اللہ پاک نے خود اپنے پاک کلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا ذکر فرمایا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ تمہارے پاس جو کتاب اور حکمت آئے تو تم اس کو لینے کے ساتھ ساتھ جب میرا آخری نبی اور رسول آئے تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تائید بھی کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اللہ رب العزت عالم ارواح کے اندر یہ اس طرح سے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو چرچے ہیں وہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے دنیا والوں کے لیے، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی پہلے جو لوگ تھے ان کے اندر کرنے کے لیے پختہ عہد لے رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کرنا، یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر اس کو بیان کیا. پھر اور بہت سی جو آیات ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کے ملنے پر اظہار تشکر اور خوش ہونے کا ذکر کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے. بالکل. اور جب نعمت ملے تو اس کے بیان کا بھی ذکر ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرو، اس کے چرچے کرو. تو ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر ملنے والی جو نعمت ہے وہ ایک طرف، وہ ساری نعمتیں بھی اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سب نعمتیں ہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا صدقہ. بالکل. والا نے فرمایا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.